أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ جہاں سے ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ٹرم، اگلا فریز جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کا اگلا فریز جو ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ تو آج کا سبجیکٹ جو ہمارا ہے انشاءاللہ، جو ہم نے سمجھنا ہے جس فریز کو، وہ ہے مالک یوم الدین۔ دیکھیں، جیسے ہی ہم ایک نعمت دیکھتے ہیں، ہم ایک آیت دیکھتے ہیں، قرآن آیات کی کتاب ہے نا، آیت کا کیا مطلب ہے؟ نشانی۔ تو جیسے ہی ہم ایک نعمت دیکھتے ہیں، ایک نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں، اور ابھی تک آئی ایم شور کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے، جو آیات ہیں، جو سائنس ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو ہماری اپنی ذات ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، وہ سب ڈائریکٹلی ایک ایسے خالق کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس خالق کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ ایک تحیر، حیرت اور درماندگی پیدا کرنے والی ذات ہے کہ جتنا آپ اس میں سوچتے چلے جاتے ہیں، جتنا آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو مزید حیرت کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہاں تک کہ انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی گہرائی میں جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمیں ایک تعارف حاصل ہوتا ہے، وہ جو ایک پہچان ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی قدرت میں اور اس کی نشانیوں میں غور کرنے سے، تو انسان بے اختیار ہو کے وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ۔ جو پہلا لفظ ہے جس سے قرآن کھلتا ہے، جس سے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب جس سورت کا نام ہے، جس سے وہ کھلتی ہے، وہ ہے الحمدللہ۔ یعنی وہ فائنل تعریف، وہ فائنل ریکگنیشن، وہ فائنل پہچان جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہی خالق کل ہے۔ الحمدللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں رب، یعنی وہ تھامنے والا، وہ پالنے والا، وہ پروردگار، وہ سسٹینر اور مینٹینر جو ہے، وہ ذات جس نے تربیت کی ہے اور کر رہا ہے، اور پھر آخر تک پہنچا کے اس نے ختم کرنا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرنا ہے اور پھر حساب کتاب لینا ہے۔ تو وہ رب جو ہے، رب العالمین، اور یہ بھی یہ لفظ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ عالمین میں اللہ تعالیٰ، ہماری تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک چھوٹی سی کائنات ہے ہماری، جو ہم میں کر کے، ہم تو میں سے ہی نہیں نکل سکتے، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچنا، اور پھر اس کائنات کے بارے میں تو سوچنا بہت بڑی بات ہے۔ تو مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی وسعت کا صرف اندازہ لگا لیں کہ العالمین جو ہے وہ زمان و مکان کی وہ مکمل وسعت ہے جس کے بارے میں ہم صرف سوچ بھی نہیں سکتے، جو انگلش میں کہتے ہیں نا وی کین ناٹ ایون بگن ٹو کمپریہینڈ، کہ اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کے اندر امکانات جو ہیں، اس کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں، ہم تو صرف ان کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو الحمدللہ ہے، اور کس کی وہ ریکگنیشن ہے؟ وہ اس رب کی ہے، وہ رب جس نے سب کچھ تھاما ہوا ہے، جو ہر چیز کو بنا کے اس کو کمال تک پہنچانے والا اور اس کا پھر خاتمہ کرنے والا اور اس کے بعد اس سے حساب لینے والی جو ذات ہے، رب العالمین، جو زمان و مکان کا رب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آیا، یعنی زمان و مکان کا جو رب ہے، ایک ایسی ذات جو کل خالق اور کل تربیت کرنے والی اور کل ربوبیت رکھنے والی ذات ہے، اس کے لیے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس ذات نے اپنے میں وہ کون سی صفت رکھی ہے
جو اس کے لیے یہ ربوبیت اور یہ الوہیت ممکن بناتی ہے، وہ جو اس کی صفت ہے وہ ہے رحمت، وہ اس کا رحم ہے۔ اور وہ بھی ہم نے الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہوئے یہ الفاظ جو تھے ان کی روٹ ہم نے سیکھی کہ وہ رحم ہے، جو شکم مادر ہے یا ماں کی جو بچے دانی ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں ایک بے غرض محبت کی مثال دیکھنی ہے، یعنی جس کو انکنڈیشنل لو کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں پایا جاتا، تو وہ اگر ایک ہی مثال ہم نے دیکھنی ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے ہمارے لیے، وہ ماں کا رحم ہے، جس میں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہ رحم اس کو اپنے خون سے سینچتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پھر اس کو پیدا کرتا ہے، ایک جان کنی کی کیفیت سے گزر کے، موت اور زندگی کی کشمکش میں سے گزر کے وہ اس بچے کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ ماں اسے پالتی ہے، حالانکہ اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بے غرض محبت کی ایک مثال یہ رحم اور یہ شکم جو ماں کا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ دیکھو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہاں میں تمہیں سینچ رہا ہوں، میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں ڈیولپ کر رہا ہوں، میں تمہیں کمال تک پہنچا رہا ہوں، اور میں تم سے وہ مقصد حاصل کر کے رہوں گا جس کے لیے میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ لیکن اس میں میرا اپنا میری غرض نہیں ہے، میری شان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی تمہاری نافرمانی سے یا تمہاری اطاعت گزاری سے۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی ہم نے سیکھا، اور اس کے بعد جو ٹرم آئی، جو فریز آ رہا ہے، وہ ہے مالک یوم الدین۔ تو سب سے پہلے تو مالک کا لفظ ہم سیکھتے ہیں، اور اس لفظ کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور یہ کس قدر ایک اہم تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا دے رہا ہے بالکل قرآن کے شروع میں، قرآن کے چوتھے فریز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور چوتھا فریز جو ہے، چوتھی بات جو اللہ کر رہا ہے قرآن کے کھلتے ہی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ تو ملک جو ہے یا ملکیت جس کو ہم کہتے ہیں، میم لام کاف، ٹھیک ہے جی، یہاں سے نکلا ہے یہ ملک صاحب ہم کہتے ہیں، مالک ہم یہ اس چیز کا مالک ہے۔ دنیاوی ٹرمز میں آپ سوچیں، جو ہم انسانی ٹرمز میں جیسے مالک کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ سوچیں۔ اگر ہماری ملکیت کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ ہے کہ جس چیز کی ملکیت ہوتی ہے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہیں، بھئی یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے چپل ہیں، میرے جوتے ہیں، میرے ہیں نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم انگلش میں اونرشپ کہتے ہیں، کہ میں اس چیز کا بلا شرکت غیر مالک ہوں، جو حصہ میرا ہے، ہو سکتا ہے ایک گھر میں شریک ہوں، لیکن جو حصہ میرے لیے لکھا گیا ہے یا جو میری ملکیت ہے اس کا میں اونر ہوں۔ تو اونرشپ آ گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آتی ہے مالک کے معنی میں اور اس کے مادے میں، وہ ہے اتھارٹی۔ اب جب یہ میرا کمرہ ہے تو اس میں جو میری مرضی ہے میں کروں گا، میری اتھارٹی ہے نا۔ اور اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تم نے نوک کرنا ہے، تم نے دروازے پہ دستک دینی ہے، اندر نہیں آنا، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تو اس کے اندر آنے سے پہلے تم نے اجازت مانگنی ہے، یہ میری اتھارٹی ہے، میں اندر سے دروازہ بند کر دوں گا، میں کنڈی لگا دوں گا، تو یہ میری اتھارٹی ہے، یہ میری ثوابدید پر ہے کہ اس کمرے میں میں تمہیں کچھ کام کرنے کی اجازت دوں یا نہ دوں، یا اس کمرے میں تمہیں آنے کی بھی میں اجازت دوں یا نہ دوں۔ تو ایک تو اونرشپ ہو گیا، دوسرا ہو گیا اتھارٹی۔ اب یہ اتھارٹی جو میرے پاس ہے اس کمرے میں، اگر میں اس کمرے میں غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کروں، اگر میں اس کمرے کو آگ لگا دوں، اگر میں اس کمرے میں ایک بم پھاڑ دوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، کیونکہ میری اتھارٹی ہے نا۔ لیکن چونکہ میں اس کمرے کا مالک ہوں، چونکہ میری اونرشپ ہے، تو نہ صرف اتھارٹی میری ہے بلکہ ذمہ داری بھی میری ہے، رسپانسبلٹی بھی میری ہے کہ میں نے اس کمرے کا دھیان رکھنا ہے،
میں نے اسے صاف ستھرا رکھنا ہے، میں نے اس کی مرمت کرتے رہنا ہے، اس میں توڑ پھوڑ نہیں کرنے دینی کسی کو، نہ خود اس میں کوئی چیز توڑنی ہے، میں نے اس کو اچھی طرح رکھنا ہے۔ اگر میں اس کو اچھی طرح نہیں رکھوں گا، اگر میں جیسے اس کمرے میں چوہے پیدا ہو گئے اور میں وہ چوہوں کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ پیدا ہوتے گئے اور وہ بڑھتے گئے، ایک دن یہ کمرہ چوہوں سے اتنا بھر جائے گا کہ شاید مجھے یہ کمرہ چھوڑنا پڑے، یا اس کمرے میں میرا جتنا سامان پڑا ہے شاید وہ چوہے اسے تباہ کر دیں۔ تو نہ صرف میں اس کمرے کا مالک ہوں، میری اونرشپ ہے اور میری ہی اتھارٹی ہے، اور اس اونرشپ کے ذریعے اور اس کی وجہ سے میں اس کمرے کے لیے رسپانسبل بھی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اونرشپ آ گئی، رسپانسبلٹی اتھارٹی آ گئی، اور پھر میری رسپانسبلٹی بھی آ گئی، اور اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے میں اس کمرے کا بہت دھیان رکھتی ہوں، میں اس کا بہت خیال رکھتی ہوں، میں اسے صاف ستھرا رکھتی ہوں، اچھی طرح سجا کے رکھتی ہوں، آرام دہ بنا کے رکھتی ہوں، تاکہ میں اس کمرے میں خوش رہ سکوں، آرام سے رہ سکوں، اس کمرے کا جو مقصد ہے وہ میں حاصل کر سکوں۔ یہ جو میرے سر پہ چھت ہے میں اسے مینٹین رکھ سکوں۔ کتنے سارے الفاظ آ گئے نا ایک میں، اونرشپ ہے، ملکیت ہے، پھر اتھارٹی ہے، میری مرضی ہے، میری ثوابدید ہے، لیکن اس اتھارٹی کو بیلنس کرنے کے لیے میری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے میں اس کمرے کا کیئر ٹیکر ہوں، میں اس کمرے کا پاسبان ہوں، نگہبان ہوں، اس کمرے کا چوکیدار ہوں، اس کمرے کا محافظ ہوں، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مالک کے مادے میں شامل ہیں۔ وہ اللہ جو ہے، جو اونر ہے جی، جو مالک ہے، اس کا مکمل کنٹرول ہے، اس کے کنٹرول سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مکمل اتھارٹی ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سب مالک میں، یہ الفاظ جو ہیں جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، یہ مالک کی جو روٹ ہے مالا کا، یہ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس اتھارٹی کے ساتھ میری ذمہ داری ہے، یا اللہ نے اپنے اوپر کیا چیز فرض کی ہوئی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا رحمت پڑھتے ہوئے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنی ذات کے اوپر رحمت فرض کی ہوئی ہے، عائد کی ہوئی ہے، اس نے اپنے لیے لکھی ہوئی ہے رحمت، تو وہ تم سے رحمت کا معاملہ کرے گا۔ تو اس رحمت کی وجہ سے اتھارٹی کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ دار بھی ہے، اس نے مکمل ذمہ داری لی ہوئی ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے، اسی کے سہارے آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ مالک ہے جس نے ہماری مکمل رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے اور رحمت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مالک۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ ہماری کیئر کرتا ہے، وہ ہمارا دھیان رکھتا ہے، وہ ہمارا والی ہے، وہ ہمارا وارث ہے۔ مالک جو ہے یہ معمولی لفظ نہیں ہے، جب آپ مالک کہیں تو آپ ملکیت کے بارے میں سوچیں، اور اس سے اگلا جو فریز ہے اسی میں اللہ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ تم تو اپنے کمرے کے بارے میں سوچ رہے ہو نا، اور اپنی جائیداد کے بارے میں، اور اپنی دنیا کے بارے میں، اور اپنی وہ چیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں تم ان کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تو مالک یوم الدین ہوں۔ یوم ایک دن، ٹھیک ہے جی، ایک اکائی کو، ایک دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ایام۔ یہ جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن اور رات کا ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہے الدین۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ لغوی مطلب دین کا دین، جس کو دین قرض کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آیت دین آئے گی انشاءاللہ البقرہ میں، ہم پڑھیں گے۔ تو دین جو ہے یا دین کا مطلب ہے بدلہ۔ تو یہ اس دن کا مالک ہے جس دن بدلے دیے جائیں گے۔ دین ہم اپنے دین کو بھی کہتے ہیں نا، دین اس کا مطلب ہے طریقہ، ٹھیک ہے، لیکن دین کی جو روٹ ہے اس کا مطلب ہے بدلہ۔ تو یہ مالک صرف ان چیزوں کا نہیں ہے جو تم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو، اس کی ملکیت کا اندازہ لگانے کے لیے تمہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تو اس دن کا مالک ہوں جس دن بدلے دیے جائیں گے، وہ دن جو آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک ذرا چھوٹی سی ڈائگریشن میں لیتی ہوں
کہ قرآن کے چوتھے ہی فریز میں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ دیکھیں، کامیابی کے اصول جہاں پڑھائے جاتے ہیں، اب یہ اپنے ڈیل کارنیگی صاحب ہیں، بڑے بڑے گرو آئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے کامیابی کے اصول پڑھائے ہیں۔ انہی میں سے بڑے ایک مشہور استاد جو ہیں وہ ہیں اسٹیفن کوی۔ اور آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یہ میں پڑھاتی ہوں، اور یہ انہوں نے انڈیویجول سے لے کے، یعنی اپنی ذات سے لے کے بڑی بڑی کارپوریشنز کی اور کمپنیوں کی کامیابی کے گر انہوں نے بتائے ہیں۔ اور ان گروں میں سے ایک جو بڑا مین ایک اصول ہے وہ ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، یعنی اپنا کام جب آپ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں وہ مقصد ہو اور وہ اینڈ ہو جہاں تک آپ اس کام کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کام سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے وہ پھر کام بھی لگن سے کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو یعنی یہ تو ایک انسانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک عام ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو کہ اسٹیون کوی جو بہت بڑے گرو ہیں سکسیس لٹریچر کے، ان کا ایک گولڈن اصول ہے، یعنی کہ ہزاروں مقالے اور کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے 7 اصول بنائے، جن میں سے ایک مین اصول یہ ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ بات جب آپ شروع کریں تو آپ کو اس کا اینڈ نظر آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں اور آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی یہ تو ایک انسان نے یہ بات تھوڑا بہتا پڑھ کے اور سوچ کے یہ بنا لی کہ جب تک آپ کو اینڈ نہیں پتہ ہوگا آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ جتنے بھی نقشے آپ کے پاس ہوں، پورے شہر کا نقشہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کو اس نقشے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، یہی مثال ہماری چوائسز کی ہے، اور یہی مثال ہماری ساری ایگزسٹنس کی ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں، جس نے ہمیں صاف صاف یہ سمجھا دیا ہے کہ جس اللہ کے سامنے حاضر ہو کے حساب دینا ہے وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ اصول کیا ہیں اور وہ اصول کیسے حاصل کرنے ہیں، اور وہ کتنے آسانی سے اور کتنی صفائی سے ایکسپلین کیے گئے ہیں اس قرآن میں۔ تو مالک یوم الدین کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ دیکھو، میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں صرف تمہارے ارد گرد جو کچھ ہے اس کا مالک نہیں ہوں، میں صرف اس پوری کائنات کا مالک نہیں ہوں، میں اس کائنات جیسی کروڑوں اور کائناتوں کا، جس کو تم ملٹی ورس کہتے ہو اور تم پڑھ بھی چکے ہو، فزکس میں بھی تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں ہے، میں ان سب کا بھی مالک صرف ان کا نہیں ہوں۔ تم جب ختم ہو جاؤ گے، یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوگی اور اس میں بھی تم آؤ گے، اس ابدی زندگی سے بھی تم ملو گے۔ تم کہیں جا نہیں رہے ہو، تم مٹی میں نہیں مل رہے ہو، تم واپس میرے پاس آؤ گے، اور اس دن میں تمہیں برابر کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ بدلوں کا دن ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، کتنی مرتبہ جب ہم نماز میں مالک یوم الدین کہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ بدلوں کا دن ہے۔ آج جو ہم نے دن میں جو کچھ کیا ہے نا، جو کچھ ہم نے گھولا ہے اور جو کچھ ہم نے بولا ہے اور جو کچھ ہم نے سوچا ہے، اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ ہے قرآن کو اپنی ترجیح بنانا، یہ ہے وہ سچویشن اور وہ مینٹل سٹیٹ جس میں آپ داخل ہوتے ہیں جب آپ قرآن کے الفاظ کو اپنی ترجیح بناتے ہیں، کہ ہر دفعہ مالک یوم الدین کہتے ہوئے آپ اس دن کا سوچتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ یہ دن 50,000 سال لمبا ہے، قرآن میں ہی ہے۔ اب ذرا سوچیں، یا تو عربی میں جب مبالغے کی بات ہوتی ہے تو 70,000 اور 50,000 کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا لمبا دن ہے، تو یہ 50,000 سال کا دن ہے۔
یہ ایک دن جو ہے تمہارے یہ 24 گھنٹے کے دن اگر سارے ملا دو تو یہ 50,000 سال چاہیے ہوں گے وہ ایک دن بنانے کے لیے. یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یعنی وہ اتنا لمبا دن ہے جیسے 50,000 سال، یا وہ ایکچولی 50,000 سال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زمان و مکان کا رب جو ہے، جس نے یہ دن بنایا ہے، جس نے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک دن وہ 50,000 سال کا کر دے. اور ذرا سوچیں، جب ساری وہ مخلوق جو با ارادہ ہے، خلقت الجن والانس، میں نے بنائے ہیں جن اور انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری فرمان برداری کریں. تو جن اور انس تو آ گئے، وہ تو اس تھپیڑے میں آ گئے کہ یہ تو با ارادہ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری پر مامور ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ مادہ بھی رکھا ہے کہ یہ نافرمانی کرے، یہ فرمان بردار نہ رہے. یہ جو مخلوقیں ہیں، یہ جن و انس، انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یوم الدین میں انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنا ہے. ان سے پوچھ ہوگی، ان کی نیتوں سے لے کر اس پہ عمل کرنا، اور اس عمل کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اور جو نتائج ہوتے ہیں، اور اس سے جو اور لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اس سے جو اللہ کی خلقت افیکٹ ہوتی ہے، اس سب کا حساب انہوں نے اس ایک دن میں دینا ہے، جس کو قرآن نے یہاں یوم الدین کہا ہے. اب قرآن کے اصولوں میں نے آپ کو بتایا تھا جو اصول تھے کہ اس میں معاد ہے، آخرت ہے، وہ اس کی ڈسکرپشن ہے. اللہ کے وعدے جو ہیں برے لوگوں کے لیے بھی اور اچھے لوگوں کے لیے بھی، اور اس دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو اللہ کے ارادے ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں، وہ معاد میں بیان کیا گیا ہے. یہاں میں اس کی تفصیل اگر شروع میں نے کر دی تو پھر تو میں 2 دن بھی بولتی رہوں تو وہ سارے ریفرنسز میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ قرآن کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. لیکن جس صورت سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اور جو اس کا آپ سمجھیں کہ مقدمہ ہے قرآن کا، جو پریفس ہے، اور جو فاتحۃ الکتاب جو صورت ہے، اس میں اللہ نے ہمیں آئیڈیا دے دیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں اور میں اس کائنات کا مالک ہوں؟ نہ، میں ابد آباد ابدیت کا مالک ہوں. ایک ایسے وقت کا میں مالک ہوں جب وقت ختم ہو جائے گا، جب دن اور رات نہیں رہیں گے، جب موت ختم ہو جائے گی، جب ایک ایٹرنٹی کا سسٹم ہوگا، ایک ہمیشگی ہوگی، تم ابد میں داخل ہو جاؤ گے، ایک ابدی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے. قرآن میں ہے نا کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو یہ موت کو پکارتے ہیں، استغفر اللہ، یہ سورہ فرقان میں ہے. اور پھر فرشتے ان کو کہیں گے کہ اب ایک موت کو نہیں، اب کئی موتوں کو پکارو، یعنی کہ اب تو موت نہیں ہے، اب تو موت ختم ہو چکی ہے. حدیث سے بھی ہمیں پتہ ہے، وہ ساری ڈیٹیل میں یہاں نہیں بتا رہی آپ کو، کیونکہ یہاں پہ ہم یوم الدین کی بات کر رہے ہیں. دا ججمنٹ ڈے جس کو کہتے ہیں، دا ڈومز ڈے جس کو کہتے ہیں، دا فائنل ڈے، دا اینڈ آف ٹائمز، اتنے زیادہ نام ہیں اس چیز کے. تورات میں اس کا بیان ہے، بائبل میں اس کا بیان ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کا جو بیان ہے وہ سائنس میں اور فزکس میں اس کا بیان ہے. تو ہم تو مطلب کہ اگر اس بات کا کوئی انکار کرے، اور قیامت کا انکار جو مشرکین مکہ تھے سب سے زیادہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے. اللہ کو وہ جانتے تھے، اللہ ہے. یہ جو سارے ہم نے دیوی دیوتا اور بت رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر ایک اللہ ہے، وہ اس اللہ کو مانتے تھے. یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی وہ مانتے تھے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ حرام پیسے سے نہیں کرنی ہے، قہبہ گری اور گندے پیسے سے اور لوٹے ہوئے مال سے اور چوری کیے ہوئے مال سے اور کرپشن سے، اور لوگوں کے حق مار کے جو مال انہوں نے جمع کیے ہوئے ہوتے تھے وہ نہیں لگاتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر پہ. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس اللہ کی ذات اور اس اللہ کی حرمت کا اندازہ تھا. ہیں جی، ہم تو کہتے ہیں نا مشرکین مکہ. ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب ہم توحید ساتھ ساتھ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرک اصل میں کون ہے. تو وہ تو اللہ کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے، اور اللہ کے کام میں وہ حرام پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے تھے. یہ جو خانہ کعبہ کا جو سٹرکچر ہے، ایک ڈبے جیسا ہے نا، ایک کیوب ہے، اور باہر ایک حصہ ہے ڈی شیپ کا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہے کہ یہ کیوں حتیم رہ گیا، اس کی چھت کیوں نہیں بنی؟
کیونکہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کی یعنی نوجوانی میں جو تعمیر ہوئی تھی، جب کہ آپ ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کو ابھی وحی نہیں ملی تھی، لیکن آپ وہاں رہتے تھے اور صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے آپ، اور لوگ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ اس زمانے میں قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، دوبارہ سے اس کی تعمیر کی تھی، ایک رینوویشن کی تھی اس کی، اور انہوں نے کہا سارے سردار جو ہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا تھے، تایا تھے، کہ سب اپنی حلال پیسہ لا کے رکھیں تاکہ اس میں اس کی تعمیر کی جائے، گندا پیسہ لا کے نہیں رکھنا، کسی نے گندا پیسہ اس میں نہیں ڈالنا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے، جو سب الہوں کا اللہ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے تعمیر کی اور اس کو اٹھایا اور اس کی چھت بنائی، اور یہ جو کیوب کا سٹرکچر، یہ ڈبے جیسا سٹرکچر جو ہم آج دیکھتے ہیں، یہ وہ سٹرکچر ہے جو قریش نے بنایا تھا۔ یہ حتیم کی دیواریں انہوں نے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اس کی دیواریں انہوں نے اٹھانی شروع کی، لیکن جتنی دیواریں آج تک بنی ہوئی ہیں اتنی ہی بن سکیں، اور وہ پیسہ ختم ہو گیا۔ جب وہ پیسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے، ظاہر ہے حرام پیسہ تو نہیں لگانا تھا اس پہ، تو یہ حتیم جو تھا یہ کھلا رہ گیا۔ اور اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور کمال رحمت ہے کہ ہم جیسے لوگ جو نہ بادشاہ ہیں اور نہ پرائم منسٹر ہیں اور نہ جنرلز ہیں، ہمیں بھی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ایک موقع اللہ نے دے دیا، کہ حتیم جو تھا یہ انکمپلیٹ رہ گیا، اور خانہ کعبہ کا گویا ایک اندرونی سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے لیے کھلا رہ گیا۔ تو اس کہانی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، وہ مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، یہود بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں۔ پھر رسالت بھی وہ مانتے تھے، وہ مشرک بھی مانتے تھے کہ بھئی موسیٰ بھی پیغمبر ہے، اور ابراہیم تو وہ تو پوری دنیا کا علیہ السلام، وہ اس کو تو ہر کوئی کہ یہ پیغمبر تھا۔ اور خانہ کعبہ کو جو مانتے تھے مشرک، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور اس سے پہلے ایک نبی تھا، ایک پیغمبر تھا جس کا نام نوح تھا، جس کے زمانے میں طوفان آیا تھا، یہ بھی ان کو پتہ تھا۔ تو رسالت بھی یہ مانتے تھے، یہ قرآن کے اصول ہیں نا، توحید مان گئے یہ، رسالت مان گئے یہ۔ اب آگے جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد جو ہے یہ بڑے جنگجو تھے، بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے اور اپنے خاندان کی عزت کے نام پہ قربان ہونے والے لوگ تھے یہ، تو یہ جنگیں بھی انہیں کرنی آتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ برے بھلے کی تمیز بھی ان کو تھی، بری چیز نہیں کرنی، اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو چیز یہ نہیں مانتے تھے وہ معاد تھا، وہ یہ وعدہ تھا کہ مر کے تم دوبارہ زندہ ہوگے اور پھر تم نے حساب دینا ہے۔ یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو یہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو باتیں، یہ بات کرتا ہے نا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کالا حبشی جو غلام ہے، اور وہ جو میری لونڈی ہے وہ حبشن، وہ میرے ساتھ ایک ہی میدان میں کھڑی ہوئی ہوگی، اور میرا حساب اس کے ساتھ ہوگا، اور ہم دونوں برابر ہوں گے، اور وہاں پہ ایک اللہ آئے گا اور وہ ہم سے ہمارا پوچھے گا، اور وہ ہم سرداروں سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، اور تم نے غلام کو کیوں مارا تھا، اور تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا، اور تم نے فلانے کا حق کیوں مارا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ انکار وہ جو کرتے تھے وہ یوم الدین کا، معاد کا انکار کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، جہاد کے بھی دعوے کرتے ہیں، یہ جی قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو روک رہے ہیں حرام کرنے سے، لیکن ہمارے اعمال میں کتنی یہ بات جھلکتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انگریز بھی پوچھتے پوچھتے ہمیں بتا گئے، begin with the end in mind۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے سوچو جا کہاں رہے ہو، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ایک چیز ہے کہ برابر بدلہ ملے گا، the day of equal returns، تو یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہر روح کو اور ہر با ارادہ مخلوق کو اس کے برابر بدلے ملیں گے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم ایک نئی ایگزسٹنس میں جاگیں گے جو ابد آباد تک ہے، جس کی پھر جو ایٹرنٹی ہے،
قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں نا چھوٹی قیمت پر بیچ دیا، چھوٹی قیمت حاصل کر لی اللہ کی نافرمانی کر کے. تو چھوٹی قیمت دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کوہ نور کا ہیرا بھی دے دے اس دنیا میں، اگر آپ کو کوئی پوری دنیا میں جتنے ڈالر ہیں وہ سارے دے دے، تو ختم تو ہو جانا ہے نا دنیا میں. اس دنیا کے مقابلے میں جس نے کبھی نہیں ختم ہونا، وہ آخرت جو ہم فیس کر رہے ہیں اس دنیا میں، جس نے کبھی نہیں ختم ہونا، اس میں جو رزلٹ ملے گا، دائیں چلے گئے یا بائیں چلے گئے، بس چلے گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، پھر وہیں رہنا ہے. تو کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کتنا ہمارے اعمال میں یہ بات جھلکتی ہے؟ یہ ہے یوم الدین کی تشریح، مالک یوم الدین. ایک چھوٹی سی بات مالک کے بارے میں، کہ مالک جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، جس کی جو مالک ہے بلا شرکت غیر، اونر ہے، اور اتھارٹی اس کی ہے، اور رسپانسبلٹی اس کی ہے، اور کیئر بھی وہ کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں اس کا جو ہم سے تعلق ہے، جیسے ایک مالک اور غلام کا ہوتا ہے. دنیا میں ہمارے نوکر ہیں نا، تو اس نوکر کے بارے میں آپ ایک چھوٹی سی بات سوچیں کہ آپ اپنے نوکر کو کہیں کہ جاؤ بیٹا ذرا مجھے پانی لا دو، اور یا تو نوکر کو آپ کی بات نہ سمجھ آئے، اس کو آپ کی زبان نہ سمجھ آئے، وہ آگے سے کسی اور زبان میں بات کرے اور کہے کہ مجھے آپ کی زبان نہیں آتی، برائے مہربانی میری زبان میں بات کریں. کیا سلوک کریں گے آپ اس نوکر کے ساتھ؟ کیسا چانٹا ماریں گے آپ اس کو؟ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں آپ کی بات تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے خیال میں پانی سے زیادہ اچھی چیز روح افزا ہے، لیں آپ روح افزا لے لیں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو مالک ہونے کے ناطے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ذرا سوچیں، اگر قرآن ہماری ترجیح ہو تو کیا ہم کبھی یہ کہیں گے کہ جس مالک نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے اس کی زبان ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر قرآن ہماری ترجیح ہو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات زیادہ بہتر ہے، میرا نفس جو کہہ رہا ہے، میرا دل جو کہہ رہا ہے، میرا دل جو کرنے کو چاہ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، مالک کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. ذرا اس بات کو سوچئے گا. 2 سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں قرآن کو اپنی ترجیح بنانے کے لیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ مالک ہونے کے ناطے اپنے غلام کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اور اس سے جو آپ کی توقعات ہیں، کیا آپ اپنے مالک کی وہ توقعات پوری کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو یوم الدین کا پتہ چل گیا ہے، آپ تو ہر نماز میں کھڑے ہو کے مالک کے یوم الدین ہم سب کہتے ہیں، لیکن جب ہم یوم الدین کہتے ہیں تو کیا ہمارا ایک بال یہ سوچتا ہے کہ یہ قرآن جس کو ہم اپنی ترجیح بنانے جا رہے ہیں، اس قرآن کا 1/4 سے زیادہ حصہ اس قیامت اور اس حساب کتاب اور اس جہنم اور جنت کی تفصیل پر مبنی ہے، جس کے بارے میں ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. تو بہت پیار اور دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.